ابھی اور اسی وقت اس بےغیرت کا نکاح پڑواؤ اور دفع کرو اسے یہاں سے۔ اس پر بدکرداری کے الزام میں اسے اس کے گھر سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ وہ بت بنی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس کے دماغ نے پروسیسنگ کی تو اسے ادراک ہوا کہ اس کی گرد ایسا جال بنا گیا تھا جس سے اب وہ بآسانی نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے ٹریپ کیا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں ہوگی۔ وہ کم عمر تھی لیکن اتنی بے وقوف نہیں کہ آسانی سے اس میں آ جاتی۔ میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ چیخی تھی۔ اپنی زبان استعمال کی تھی جب اس کے چچا نے اس کے چہرے پر لگاتار کئی تھپڑ مارے تھے۔ جب سامنے سے زبان چلائی جائے، آپ ہاتھ چلاؤ، مقابل ڈر جائے گا، خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ ان کا ہر باغ کاریگر تھا۔ تم گھٹیا عورت، تم انکار کرو گی، بے حیائی کرتی ہو اور اوپر سے زبان چلاتی ہو۔ تم شادی نہیں کرو گی تو تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ بتاؤ کرو گی اس سے بد کردار سے نکاح یا نہیں؟ بتاؤ کرو گی؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ اس کے چہرے کو نہ جانے کب تک پیٹتے رہتے۔ ساحر حیدر آیا تھا۔ اس نے انہیں کھینچ کر پیچھے ہٹایا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے جب اس نے پکڑ کر کھینچا تھا اور سختی سے انہیں دھکیلا تھا۔ میں تیار ہوں بی بی سے نکاح کے لیے، اب آپ انہیں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اپنے پیچھے کرتے اس نے ضبط سے لال ہوتے فیصلہ کیا تھا۔ اچانک ہی اس کی بری ہوتی حالت نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ اسے زیادہ وہ اس پر تشدد برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر تھپڑ گن رہا تھا، یہ گنتی ان پر بھاری پڑنے والی تھی۔ تم سے کسی صورت نکاح نہیں کروں گی۔ یہ مارنا چاہتے ہیں مار دیں، لیکن ان کی مرضی کے مرد سے کبھی نہیں کروں گی۔ تم بھی گھٹیا آدمی ان کے کارندے ہو، تم سب بے غیرت ہو، گھٹیا ہو۔ وہ چیخی تھی جب ہی اس نے پلٹ کر اس کے بازو تھامے تھے۔ انہیں میں سنبھال لوں گا، اپنے نکاح کے لیے مولوی کو بلائیں۔ اس کے بازو تھامے سختی سے انہیں باور کرایا تھا۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹی بھی چلتی تھی، جن کے سامنے اور جن کی موجودگی میں الزام لگایا گیا تھا۔ نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے، کسی حال میں بھی نہیں کروں گی، کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گی۔ جو یہ چاہتے ہیں، تم لوگ جو چاہتے ہو وہ نہیں ہونے دوں گی۔ میرے باپ کے گھر مجھ پر یہ الزام، میں اسے جھوٹا ثابت کروں گی، تمہیں بھی۔ وہ اس سے اپنے بازوؤں کو چھڑانے کی کوشش میں اسے دھکیلتی خود اپنی جگہ سے چند انچ پیچھے ہٹ چکی تھی، لیکن وہ اپنے قدموں پر قائم تھا۔ اس کے بازوؤں کے چھوڑنے کی دیر تھی، وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ مجھ سے نکاح کرو گے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ اسے تھپڑ مار رہی تھی، اس کے گلے اور منہ پر کئی خراشیاں آئی تھیں۔ ساحر حیدر نے اس کا ہاتھ نہیں روکا تھا۔ جب وہ چیخ چیخ کر تھک کر بیٹھ گئی تو وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا ذہن یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس پر بدکرداری کا الزام لگایا گیا تھا اور جس کے ساتھ اس کی عزت اچھالی جا رہی تھی وہ ان کا ملازم تھا، ان کا ڈرائیور۔ ایسی گھٹیا بات سوچنے سے قبل وہ مر کیوں نہیں گئی؟ کیسے بے حسی اور بے شرم لوگ تھے جنہیں ایسی گھٹیا بات سوچتے بھی شرم نہیں آئی تھی۔ بی بی بات سنیں۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات، تم بھی ان کی گھٹیا پلاننگ میں شامل ہو۔ وہ اس پر پھر جھپٹی تھی۔ اب کی بار اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اسے کام ڈاؤن کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، جبکہ وہ جنگلی بلی کا روپ دھارے ہمہ وقت جھپٹنے کو تیار تھی۔ بی بی، آپ کے چچا اس وقت کسی کے ساتھ بھی آپ کو گھر سے نکال دیں گے، کسی بھی قیمت پر، سامنے بے شک لولا لنگڑا یا شرابی جواری بھی، 4 بچوں کا باپ یا کردار کا گھٹیا آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر حال میں آپ کو یہاں سے بھیج دیں گے، اس گھر سے بے دخل کریں گے۔ میں نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ بدکرداری کا الزام جو 10 منٹ میں 4 افراد کے درمیان میں لگا ہے، وہ 10 گھنٹوں میں سارے خاندان تک پہنچ جائے گا۔ ابھی اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو آپ کی جان اور عزت کی گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہاں سے نکالوں گا۔ اب جب کہیں گے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس وقت یہ بات اور الزام اگر 4 لوگوں کے درمیان انہوں نے لگایا ہے تو کل 4000 کے درمیان بھی لگا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی بھی حال میں آپ کو یہاں سے نکالنا ہے، وجہ مجھے بنا کر یا یہاں کی کسی اور ملازم کو یا پھر تیسرے فرد کو بنا کر، اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ انہیں آپ کی جائیداد سے مطلب ہے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ آپ مجھے پورے 3 ماہ سے جانتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کے بعد اس شادی کو آگے چلانا بھی چاہیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر آپ توڑنا چاہیں گی تب بھی میں بخوشی اس فرض کو نبھاؤں گا۔ اس کے قدموں کے سامنے بیٹھا ڈھیلے ڈھالے سے کرتا شلوار میں شکل و صورت سے عام سا لگ رہا تھا۔ ہاں، اس کا ہیئر کٹ اور ڈریسنگ اگر تبدیل کر دو اور ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی کے ساتھ مہنگے اور اچھے کپڑے پہنا دو تو وہ ساحر لودھی سے کم نہیں لگے گا۔ نام بھی تو ساحر ہی تھا، البتہ اس کے نام کے آگے حیدر لگتا تھا اور وہ ساحر لودھی تھا۔ اس کی آخری بات نے اسے اور جذباتی کر دیا تھا۔ وہ پھر جنگلی بلی بنی اسے نوچنے کو تیار تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں تم پر گھٹیا آدمی، تم بھی ان سب کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ وہ اسے جھٹک کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ تھی کہ مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میرے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس میرے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے۔ معاف تو انہیں میں بھی نہیں کروں گا جنہوں نے میرے کردار پر بھی انگلی اٹھائی ہے۔ غریب ہوں، بے غیرت اور بد کردار نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کسی لولے لنگڑے سے شادی کریں اور 4-5 بچوں کا باپ بھی قبول ہے تو بس اد شوق میں جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے ان سے خود پر الزام لگانے کا بدلہ لینا ہے اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اب اپنے باپ کے قاتلوں اور اپنی عزت کے قاتلوں کو معاف کر سکتی ہوں گی، میں نہیں۔ وہ اٹھا تھا، اٹھ کر چل دیا تھا۔
اس سے قبل کہ وہ دروازہ پار کرتا وہ اسے روک چکی تھی. تیر نشانے پر لگا تھا. وہ اسے روکنے میں پہل کر چکی تھی اور وہ اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ کر خوش ہوا تھا. ٹھہرو، مجھے قبول ہے لیکن میری کچھ شرائط ہیں. وہ دروازے کے پاس مسکرایا تھا لیکن یہ مسکراہٹ اس کی نظروں سے اچھل رہی تھی. جب وہ پلٹا تو اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. وہ کتنا بڑا ایکٹر تھا، تاثرات بدلنے میں ماہر تھا. بنا سنے مجھے ہر شرط منظور ہے. اس کے کہے بغیر ہی وہ پہلے بول اٹھا تھا. وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتی رہی تھی. اس کی نگاہیں مشکوک تھیں. وہ کیوں اس کی مدد کرنے کو تیار تھا؟ اسے جذباتی کر رہا تھا. اس کا کیا مفاد تھا؟ اسے کیوں پریشرائز کر رہا تھا؟ ایسے شکی نگاہوں سے مت دیکھیں. آپ کو بتایا تھا آپ کے والد سے ملنے کا شرف حاصل ہوا تھا. وہ بہت اچھے انسان اور محبت والے تھے. انہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا. اس احسان کے بدلے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں، اور ان کی بیٹی کی جان اور عزت سنبھالنا کیا بڑی بات ہے. وہ باپ کے ذکر پر سسک اٹھی تھی. آج اپنے ہی کمرے میں اپنے گھر میں وہ بد کردار ٹھہرائی گئی تھی. اگر آج اس کے والدین ہوتے تو کیا وہ جیتے جی مرنا چاہتے؟ وہ کس دکھ کو روئے، کس کا ماتم کرے؟ آپ اب ان کے سامنے روئیں گی نہیں، بلکہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور ان کو خون کے آنسو رلائیں گے. آپ جیسے چاہیں گی، جب چاہیں گے، آپ کا بدلہ لینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا. اس کے پاس پھر نیچے بیٹھا تھا. وہ روتی رہی تھی. اپنے بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے وہ گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی. اس نے جیب سے رومال نکالا تھا، اس کی جانب بڑھایا تھا. اپنے آنسو صاف کر لیں، آپ کو ان کے سامنے مضبوط کھڑے ہونا ہے. وہ آ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اس کے آنسو نہ جانے کیوں اس کے دل پر گرے تھے. اس نے خاموشی سے رومال تھام لیا تھا اور آنسو صاف کیے تھے. وہ اس وقت اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ کئی دفعہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے. ہم نے جو جیسا ہے ویسا قبول کرنا ہوتا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پر. حیا سعید ولد سعید بخش. آپ کا نکاح ساحر حیدر ولد حیدر علی کے ساتھ سکہ رائج الوقت 3,50,000 کی عوض کیا جاتا ہے. کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے ادا کیے گئے الفاظ پر اس کا دل سکڑا تھا. اس کے والدین نے اس کی شادی ایسی کب سوچی تھی؟ وہ کب اسے ایسے بیاہنا چاہتے تھے؟ اکلوتی اولاد، اکلوتی جائیداد کی وارث کے ایسے بد کرداری کے الزام میں رخصتی ڈیزرو کرتی تھی؟ وہ تو معصوم تھی. اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا. تو اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں تھی کہ باپ کی کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہوتے ہوئے بھی اسے گھر کے معمولی ڈرائیور کے ساتھ بد کرداری کے الزام میں رخصت کیا جا رہا تھا؟ اس کی سوچیں نہ جانے کہاں کہاں پرواز محو پرواز تھیں. جبھی چچی نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا تھا. ہاں بولو حیا. اس کے اندر اور باہر نہ جانے کتنے ہی آنسو گرے تھے. اس نے بنا صاف کیے بمشکل لفظوں کو زبان دی تھی. قبول ہے. دوسری طرف ساحر نے اس قبول ہے پر گہرا سانس لیا تھا. مولوی اب اس سے پوچھ رہا تھا. نکاح ہو چکا تھا لیکن نکاح کے فوراً بعد چچا کو ساحر حیدر نے روکا تھا. صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے. نکاح کے بعد جب اس نے روکا تو وہ اسے ساتھ ہی لے آئے تھے. دوسرے کمرے میں آ کر نہ جانے ان کے درمیان کون سی گفتگو ہوئی تھی. جب وہ ان کے ساتھ واپس آیا تو چچا کی باڈی لینگویج بھی بدلی ہوئی تھی اور ساحر حیدر کی بھی. کہنے کو وہ ڈرائیور تھا لیکن کبھی بھی وہ باقی ملازمین کی طرح مالکوں کے قدموں میں بچھا نہیں تھا. نہ کبھی دوسروں کی طرح ضرورت کے بہانے بنا کر پیسے نہیں مانگے تھے. یہ کچھ پیسے ہیں، رکھ لو، تم لوگوں کے کام آئیں گے. اور حیا کی رخصتی آج شام ہی ہوگی طوبا کی منگنی کے ساتھ ہی. انہوں نے حکم سنایا تو اس کمرے میں موجود سب حیران ہوئے تھے. آج رات طوبا ان کی بیٹی کی منگنی تھی. پیسوں کو دیکھ کر وہ متنفر ہوئی تھی. اس نے رخ پھیر لیا تھا. جب اس گھر سے ہی اسے نکالا جا رہا تھا تو وہ ان پیسوں کو آگ لگاتی. اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا. اپنے پیسے لے جائیں، لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے پیسوں پر. نہیں چاہیے مجھے آپ کی خیرات اور یہ سب کے سامنے رخصتی والی عنایت بھی. جب آپ نے مجھے آسمان سے نیچے زمین پر پھینک دیا ہے تو میں گر کر مرتی ہوں یا بچ جاتی ہوں. آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور وہ آپ سے حساب لیتا. وہ ایموشنل ہو رہی تھی. اس نے پیسے ان کے سامنے پھینکنے چاہے تھے. جب بھی وہ آگے آیا تھا اس کا ہاتھ تھام کر اس عمل سے روکا تھا. عائشہ بی بی جذباتی ہو رہی ہیں. معذرت صاحب، ہم رکھ لیتے ہیں، ہمارے کام آئیں گے. اور آپ کی مہربانی، آپ نے رخصتی سب کے سامنے رکھ کر بی بی کی عزت کی لاج رکھ لی. ساحر حیدر کے درمیان میں بولنے پر وہ شاکڈ ہوئی تھی. اس کی نفی کیوں کر رہا تھا؟ اسے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا. سمجھاؤ اس بے وقوف کو، چچا کہہ کر اپنی بیوی کے ساتھ باہر چلے گئے تھے. پیچھے وہ اور حیا رہ گئے تھے. تم بھی لالچی ہو؟ تم نے پیسوں کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ اوہ گاڈ. وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے سوال بنی کھڑی تھی. اس کا دماغ ٹکرا رہا تھا. وہ کیسے لالچی اور بے حس لوگوں میں پھنس گئی تھی. بیبی، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں آپ سے مخلص ہوں. بار بار نہیں بتاؤں گا. آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. یہ پیسہ آپ اور آپ کے باپ کا ہے. اگر وہ دے رہے ہیں تو احسان نہیں کرے اور آپ انکار کر کے بے وقوفی کر رہی ہیں. اب آپ میرے ساتھ اپنے ضروری تمام کاغذات اور جیولری وغیرہ ہر شے یہاں سے نکالیں. کل کا سورج نکلنے کے بعد وہ مجھے اور آپ کو یہاں دوبارہ داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ کے پاس اپنی پراپرٹی وغیرہ کے کاغذات بھی ہیں تو وہ بھی نکالیں. آپ کے بعد وہ اس جگہ کی ہر شے پر قابض ہوں گے. اپنی جو چیز آپ کو قابل ضرورت لگتی ہے اسے اس بیگ میں ڈالتی جائیے. اس کی ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی الماری کھول کر ساتھ ساتھ اس کی چیزیں رکھتا بھی جا رہا تھا جیسے اس کمرے کی ہر شے اس کی ملکیت ہو.
اور وہ یہاں کی ہر شے کی جگہ سے بخوبی واقفیت رکھتا ہو۔ تم کون ہو؟ اس کے سوال پر الماری سے اس کی جیولری وغیرہ نکالتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ سوال پر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اسے غیر معمولی محسوس ہوا تھا، جتنا وہ اسے کم عمر اور جذباتی سمجھ رہی تھی اتنا نہیں تھا۔ میں ساحر حیدر۔ اس کے لہجے میں سادگی پر وہ نثار ہوتی اگر واقعی وہ اسے جانتی۔ اس سادہ سے جواب پر وہ ہرگز مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ غیر معمولی احساس پیدا ہوا تھا، معمولی سا شک۔ تم کون ہو؟ کس مقصد سے یہاں آئے ہو؟ مجھ سے کیوں نکاح کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے یہاں کھڑی تھی، وہ الماری سے اشیاء نکال رہا تھا۔ بی بی، میں کسی مقصد سے یہاں نہیں آیا، نہ ہی کسی مقصد کے تحت نکاح کیا ہے۔ لیپ ٹاپ لانے کے بہانے آپ کے چچا نے مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ غریب بندہ ہوں، ڈرائیوری کرتا ہوں، حلال کی روزی روٹی کماتا ہوں۔ آپ کے چچا کے کرم سے بیٹھے بٹھائے آپ کی ذمہ داری بھی اٹھانا پڑ گئی ہے۔ آپ کے باپ نے مدد کی تھی، اس کا بدلہ اتارنے کے چکر میں مجھ پر آپ شک کی دفاع عائد کر رہی ہیں۔ حد ہے، غریب کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ اگر شک ہی کرنا تھا تو مولوی کو انکار کر دیتی، میں نے زبردستی نہیں کہا آپ سے قبول ہے بولنے کو۔ حد ہے، اب ایک سیدھے سادے شریف ڈرائیور پر بھی شک کر رہی ہیں۔ وہ ایموشنل ہوتا اس کی توجہ اپنے پر سے ہٹا گیا تھا۔ عائشہ اگر چالاک ہوتی تو ضرور اس کی اداکاری بھانپ لیتی، لیکن وہ اپنی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ اس کا یوں تفصیل سے آگاہ کرنا اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ I'm sorry، تم ادھر سے نکالو، میں ادھر سے نکالتی ہوں۔ اس کا پاس ورڈ 2001-2003 ہے۔ وہ صنم ہوتی آنکھوں سے خود کی طرف دیکھتا پا کر شرمندہ ہوتی بتاتے خود اپنے کپڑے وغیرہ نکال رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے زندگی کیسے گزرنے والی تھی، لیکن اسے اس کے لہجے میں سادگی نظر آئی تھی۔ اس کا دل دکھانے پر وہ شرمندہ ہوتی اب اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ میرے خلوص پر شک مت کریں بی بی، اگر دنیا میں واحد کوئی آپ کے لیے مخلص ہے تو اس وقت تو میں ہوں۔ یہ جملے ادا کرتے اس کی آنکھوں کی سچائی واضح تھی۔ آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ لوگ سارا سامان 2 بیگز میں سمیٹنے پر کامیاب ہو گئے تھے۔ سامان سمیٹنے کے بعد وہ لوگ الگ الگ صوفے پر بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی ہے، اس کے صاحب ملک سے باہر ہے، ان کا گھر خالی ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی بات پر بس سر ہلا گئی تھی۔ رات کے وقت پہلے منگنی کی تقریب ہوئی تھی، پھر اسے اور اس کے دلہے کو اسٹیج پر لایا گیا تھا۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایک بار پھر نکاح پڑھایا گیا تھا، اور چچا کی مہربانی تھی کہ ایمرجنسی میں انہوں نے اس کے لیے ڈیزائنر جوڑا منگوا دیا تھا، اور ساحر کے لیے بھی ایک اچھے ڈنر سوٹ کا ارینج کروا دیا تھا۔ اب ان کی بھی کچھ ریپو تھی، اس کے لیے وہ اتنا کر سکتے تھے۔ جدھر ساری جائیداد ہاتھ آ رہی تھی ادھر اتنے سے پیسے جانے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دلہن بنی وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ نظریں نہیں ٹھہر رہی تھی۔ کم عمری نے اس کے چہرے کی بشاشت میں الگ سے حصہ ڈالا تھا۔ ابھی اس کی عمر صرف 18 سال تھی، اور 18 سال میں وہ دلہن بن گئی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہی شادی اور والدین کی وفات کے صرف 6 ماہ بعد وہ اس گھر سے نکالی جا رہی تھی۔ وہ کس دکھ کا اظہار کرتی؟ اسے باقاعدہ پلان کے ذریعے یہاں سے نکالا جا رہا تھا۔ والدین کی جہاز کریش ہونے کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی۔ رشتے میں اس کے پاس صرف ایک چچا تھے جو فوراً ہی آ گئے تھے اور یہیں قابض بھی ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے سے پہلے انہوں نے وفات کے تیسرے دن ہی سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، یہ کہہ کر کہ حیا بھی چھوٹی اور بزنس کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرنا چاہتی۔ چچا نے یوں سب کچھ سنبھالا کہ وہ جان ہی نہ پائی تھی۔ ان کی ایک بیٹی توبہ تھی جو یہاں آ کر بالکل ہی بدل گئی تھی، اس کا رہن سہن اور اس کی ڈریسنگ سب کچھ۔ ایک دن چچا نے اسے چند کاغذات پر سائن کرنے کا بولا تھا، جسے اس نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کاغذات کی بدولت وہ چچا کو سب کچھ جائیداد وغیرہ دے رہی تھی۔ چچا نے بعد میں اسے ڈرایا، دھمکایا، لیکن اس ایک بات پر وہ بھی اڑ گئی تھی جس میں بڑا ہاتھ صوفی کا بھی تھا، اس کی دوست جو اس کی نسبت سمجھدار تھی اور اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ پھر چچا نے اس کے نام آنے پر الٹے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے تھے، ساتھ ہی انہوں نے جعلی پیپر بنوا لیے تھے جن پر انہوں نے جعلی سائن بھی لے لیے تھے۔ وہ حیران تھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اصلی پیپرز اس نے صوفی کے کہنے پر ہی ماما بابا کی وفات کے چوتھے دن ان کی الماری سے نکال لیے تھے، جن سے صرف صوفی ہی واقف تھی اور وہ خود۔ اب چچا اور ان کے خاندان نے ایسا کیا تھا کہ اسے پھنسانے کے لیے بیٹی کے منگنی کے دن ہی اس کے کمرے میں ڈرائیور کو بھیج دیا تھا، جو شکل و صورت کا معقول تھا اور جوان جہان بھی۔ اسے حیا کا لیپ ٹاپ لینے کے بہانے ادھر بھیجا تھا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ جو نہا کر نکلی تھی اس کے داخل ہونے اور باہر سے فوراً دروازہ بند ہونے پر سمجھ ہی نہ پائی تھی، جبکہ وہ خود اسے دروازہ نوک ہونے پر اندر آنے کی اجازت دے چکی تھی۔ اس کے بعد باہر سے ہی شور شرابہ کیے جانے پر باہر سے دروازہ کھول دیا اور اسے ڈرا کر نکاح پر راضی کر لیا تھا۔ شور شرابے میں صرف چچا چچی اور توبہ ہی شامل تھے۔ دلہن کی رخصتی کے وقت صرف صوفی اس کے ساتھ تھی جو اس کا حوصلہ بندھا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ساحر نے خامخواہ وضاحت دی تھی، دوست کے صاحب کی گاڑی مانگ کر لایا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود پیچھے ڈرائیونگ سیٹ پر۔ وہاں سے نکلتے لوگوں کے لیے یہ تاثر تھا کہ وہ عائشہ کے ابا کے دوست کا بیٹا ہے جس کے والدین ملک سے باہر ہیں، اور لڑکا اسے شادی کے لیے اتاولا ہو رہا تھا، اس لیے شادی کر دی۔ بارات میں صرف لڑکے اور لڑکی کا واپس جانا سب کے لیے ایک رومانٹک مووی کا سین تھا، جبکہ حقیقت اس کے متضاد تھی۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی تھی۔
गाड़ी से उतरने के लिए वो उसकी मदद को आया था, उसके उतरने में मदद की थी। वो उसका हाथ थामे गाड़ी से उतरी थी। गाड़ी भी नए मॉडल की थी और ब्रांड भी ऐसा था जो सिर्फ चंद लोगों के पास था पाकिस्तान में। ये घर किसका है? घर देखकर वो हैरान हुई थी। उसकी निगाहें तायराना पूरे घर पर दौड़ रही थी। बीबी आपको बताया था कि दोस्त के साहब का है, वो मुल्क से बाहर होते हैं। वो अब गाड़ी से बैग निकाल रहा था जबकि वो खुद ही अपना लहंगा उठाए आगे बढ़ गई थी। कोई उसके वेलकम को नहीं आया था, कोई उसे ये एहसास भी दिलाने नहीं आया था कि नए घर में उसके लिए नई खुशियों और उम्मीदों के साथ वो उसे खुशामदीद कहते हैं। वो बाहर ही बैठ गई थी, अंदर जाने को मन नहीं किया था। अजीब सी कनूतियत तारी हो गई थी। उम्र के लिहाज से उसने भी ख्वाब देखे थे और जो हुआ था वो ख्वाबों जैसा नहीं था, तल्ख हकीकत थी जिसे कबूल करना आसान नहीं था। बैग्स निकाल कर वो ठटका था, बैग्स धकेलता वो स्टेप्स के पास से चला आया जिधर वो बैठी हुई थी। उदास हो रही हैं? हो ले। रोना चाहती हैं तो भी मेरा कंधा हाजिर है। चीखना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चीखने में साथ दूंगा। इस सब में अगर कुछ और करना चाहती हैं तो भी मैं आपका साथ दूंगा। मैं जानता हूँ मेरे जैसा गरीब ड्राइवर आदमी किसी का भी आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी तमाम आसाइशात और ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए भी मुझे बतौर शौहर कबूल करना आसान नहीं है, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर आप चाहें। उससे एक स्टेप नीचे बैठते वो उसे देखता ही कह रहा था। उसकी हर बात उस पर असरअंदाज हो रही थी। वो उस वक्त उसके बगल में बैठी हूर लग रही थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। दुनिया की कोई आसाइश हो जो मैंने ना देखी हो। हम हर वेकेशंस पर मेरी मर्ज़ी की कंट्री जाते थे। बाबा हमेशा मेरी बात पर मोहर लगाते। उनकी मैं पूरी दुनिया थी और मेरे लिए भी मेरे वालिदैन मुकम्मल दुनिया। उनके प्यार ने मुझे मगरूर नहीं बनाया, हमेशा दूसरों का एहसास करने वाला और मोहब्बत एहसास करने वाला बनाया था। इस बार एक मीटिंग के लिए जाने से कबल वो मेरे पास कुछ पेपर्स लेकर आए थे कि मैं अब 18 की हो गई हूँ तो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर रहे हैं। न जाने उनके जहन में कैसे ये सवाल आया था, क्यों ये ख्याल आया पैदा हुआ। बहुत हाल में मैंने भी साइन कर दिया और उन्होंने पेपर्स मेरे हवाले ही कर दिए थे। हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता था कि पावर ऑफ अटॉर्नी मैं हूँ, हत्ता कि चचा भी। उन्होंने मुझसे पेपर्स पर साइन लेने चाहे, मैंने इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्होंने मुझे मारा। लेकिन ये एक ऐसी वाहिद बात है जिस पर मैं अड़ गई थी और मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि जिस तरह वो मेरे घर पर काबिज़ हो गए हैं, मेरे बाप के बिजनेस से भी मुझे मक्खी की तरह बाहर निकाल देंगे। मेरे वालिदैन ने मुझे कभी फूलों की छड़ी से भी नहीं मारा, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद प्यार क्या होता है मैं भूल गई। लोग कैसे होते हैं, किसी के हक़ को अपना हक़ समझकर छीन लेते हैं। साहिर लोग इंसानों को इंसान क्यों नहीं रहने देते। मेरे जहन में ऐसे बुरे बुरे ख़यालात आ रहे हैं कि मैं उन्हें तबाह कर दूं। जिन्होंने मुझ पर मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाया, मैं ऐसी नहीं थी, ना बनना चाहती थी, लेकिन उनके इक़दाम ने मुझे मजबूर किया है। तुम मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ एक बात पर ईमान लेकर तुम्हारे साथ तुम्हारे नाम होकर चली आई हूँ कि तुम मेरे बाप को जानते थे। मुझे धोखा मत देना। उसकी कमर के साथ सर टिकाए अपनी कहानी सुनाती जा रही थी और उसके दिलो दिमाग में हशर बर्पा हो रहा था। उसे कमर गैलरी महसूस हो रही थी, उसे कमर गीली महसूस हो रही थी। उसने शायद वो रो रही थी, उसने रोने दिया था। मैं आपसे वादा करता हूँ बीबी, मैं आपको आपका सब कुछ वापस दिलाऊंगा। उसने रुख नहीं पलटा था, वो उसे एक दफ़ा खुलकर रोने देना चाहता था। वो रो रही थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाया तो साहिर ने भी रुख बदला था। उसने एक बार फिर रुमाल निकाल कर उसे दिया था। ये तय था कि वो उसे रोते नहीं देख सकता। आपका सारा मेकअप ख़राब हो रहा है। संजीदा सूरत हाल से उसे निकालने के लिए वो गैर संजीदा जुमला बोल रहा था। उसके बाद पर वो मुस्कुराई थी, हल्की सी मुस्कुराहट। साहिर हैदर ने उसके रुमाल पकड़ने से कबल ही उसके आंसू खुद साफ किए थे। वो उसे देख कर रह गई थी। वो अच्छा खासा माकूल शक्ल का था, टॉल डार्क एंड हैंडसम नौजवान था। तुम अच्छे हो साहिर, 4 लफ्ज़ी तारीफ थी और वो मुस्कुराया। आपसे कम अच्छा हूँ बीबी, अंदर चलें, काफ़ी वक्त हो गया। सादगी से मुस्कुराता वो खड़ा हुआ था और उसके लिए हाथ बढ़ाया था। वो उसका हाथ थामती उठाई थी। कितना सादा अंदाज था, कितनी सादगी थी उसकी तबीयत में। हया सईद उसे देख रही थी। अपनी शादी पर भी वो सादा सफ़ेद कुर्ता शलवार के साथ वेस्ट कोट पहन कर आया था। बाल कुछ अच्छे उसने बना लिए थे और बहुत पुरकशिश और प्यारा लग रहा था। आह काश उस वक्त यासिर उसकी सादगी देखता, वैसी सादगी देखकर खुदकुशी कर लेता। वो उसका हाथ थाम कर जब मरकजी दरवाज़ा पार करके आए तो उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा था। वह हैरान, परेशान और शशतर थे। सामने ही उन्हें हैरान करने वाला मंजर था। नई ज़िंदगी में खुशामदीद मेरे यार। सामने यासिर हमदानी उसकी सादगी देखने के लिए मौजूद खड़ा था। घर के अंदर की आराइश व ज़ेबाइश देखने से ताल्लुक़ रखती थी। राहदारी फूलों से भरी पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं साहिर का दोस्त और ये मेरी बीवी अनशरा। वो फूलों का बुके लिए उनके सामने खड़े थे। हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे और अब आपका ये रोमियो जूलियट का सीन ख़त्म हुआ। अभी तो आपकी शादी इमरजेंसी में हुई है, वो भी बिना रजामंदी के। बाखुदा अगर ये मर्जी की शादी होती तो फिर क्या होता। उसके दोस्त की ज़बान के आगे खंदक थी। साहिर के कंधे के गिर्द हाथ फैलाते हुए उसका चेहरा देखते गोया हुआ था। हया उसकी बात पर झेंपी थी। आए भाभी, अनशरा ने उसे थाम कर लाउंज के सोफे पर बिठाया था। हमने आपके लिए डिनर का भी अरेंज कर दिया। आप लोग एंजॉय करें और हमसे कल नाश्ते पर मुलाकात होगी। और ऊपर आपका कमरा भी सेट कर दिया। लाउंज में ही उनके लिए खाने की टेबल सेट थी।
وہ لوگ انہیں وہیں چھوڑ کر خود بھی اوپر چلے گئے تھے۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھ گئے تھے، جتنا کھانا تھا کھا لیا اور پھر کمرے کی راہ لی۔ ساحر کے قدموں کی رفتار اور انداز سے یوں لگ رہا تھا کہ یہ در و دیوار اس کی موجودگی کی جیسے آتی ہوں۔ وہ بنا جھجکتے اوپر اسی کمرے میں گیا تھا جس کا ان میاں بیوی نے ذکر کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے لبوں سے یاسر کے لیے گالی نکلی تھی۔ اس نے کمرے کو یوں سجایا تھا جیسے یہ بڑی محبت کی شادی ہو اور دلہا دلہن ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہوں۔ بی بی آپ اپنا حلیہ تبدیل کر کے آرام کر لیں، میں نیچے سونے جا رہا ہوں۔ وہ کمرے سے انہیں قدموں پر واپس پلٹنے لگا تھا جب ہی وہ اسے روک گئی تھی۔ تم اسی کمرے میں ٹھہر سکتے ہو، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ وہ نگاہیں چراتی کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ آر یو شور؟ اس نے کمرے میں صوفے کی غیر موجودگی پا کر واحد سنگل بیڈ کو دیکھتے یقین دہانی چاہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا جبکہ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سب جگہوں کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی ایسی شے نہیں تھی جدھر پھولوں کی آرائش نہ کی گئی ہو۔ ان کی خوشبو فضا میں رقص کر رہی تھی۔ پھول بھی عام پھول نہیں تھے، پیسے بھی دل کھول کر ان پھولوں پر بہائے گئے تھے۔ تم پہ اعتبار کر کے اس گھر سے نکلی ہوں، جب رہنا تمہارے ساتھ ہے تو پھر ایک کمرہ ہو یا الگ کمرہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے جواب دے کر وہ سوٹ کیس کھولنے لگی تھی۔ الماری میں کپڑے موجود ہیں، ان میں سے کچھ دیکھ لیں۔ اس کے بعد کے جواب میں وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور بیڈ کی پائنتی سے پھول ہٹاتے بیٹھ کر اپنے جوتے اتارتے اسے کہا تھا تو وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی سوالیہ نظروں سے کہ میں کسی کے کپڑے کیوں پہنوں؟ اس کی نظروں کے سوال کا جواب اس نے اٹھ کر الماری کا دروازہ کھولتے دیا تھا۔ یہ یاسر نے میرے پیسوں سے خریدے ہیں، کسی اور کی ملکیت نہیں ہے، آپ کے لیے ایمرجنسی میں خریدے گئے تھے۔ یہ انہی برانڈز کے ہیں جن کے آپ پہنتی ہیں۔ وہ اسے وضاحت دے رہا تھا۔ حیا اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اور تم کیسے یہ سب جانتے ہو؟ آپ کو لے کر شاپنگ کروانے جاتا رہا ہوں، جانتا ہوں آپ کیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور پیسے میری سیونگز ہیں۔ بغیر ماتھے پر بل لائے وہ اسے وضاحت دے رہا تھا۔ یاسر ایسے مناظر دیکھنے سے کیوں محروم تھا؟ ساحر حیدر، the one and only ساحر حیدر وضاحت دے رہا تھا، وہ بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو جس سے اس کی زبردستی شادی ہوئی تھی، وہ بھی چند گھنٹے قبل۔ اسے بتانے کے بعد وہ الماری سے آرام دہ ٹراؤزر شرٹ نکال کر خود بھی تبدیل کرنے چلا گیا تھا۔ جب بھی وہ الماری سے ہی آرام دہ سلیپنگ سوٹ منتخب کرتی، اسے بیڈ پر پھیلاتے خود اپنا دوپٹہ اتارنے کے لیے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ خاموشی سے بغیر کسی جلدی سے اپنا دوپٹہ اتار رہی تھی۔ دوپٹے کے پینے وہ ایک ایک کر کے اتار رہی تھی۔ اس کے بعد دوپٹہ بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اب چوڑے کے پینے وہ نکال رہی تھی، نہ ایک ایک کر کے وہ پینے اتار رہی تھی۔ جب ہی وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تھا، اس کی جانب دیکھے بغیر وہ ٹیرس کی جانب چلا آیا تھا۔ وہاں وہ سگریٹ پینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ سگریٹ سلگانا چاہتا تھا جبھی اسے حیا نے آواز دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ٹیرس کے دروازے پر اپنے لہنگے کا گھیٹ تھامے اسے مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے جوڑے کی کچھ پینے اندر تک ہیں، نہیں نکل رہی، انہیں نکال دو۔ نہ کوئی التجا نہ تھی، نہ ہی منت یا ترلا تھا۔ وہ سگریٹ پاؤں کے نیچے مسلتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے بیٹھ گئی تو وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے جوڑے کے پینے نکال رہا تھا۔ ایک ایک کر کے نرمی سے وہ تمام پینے نکال چکا تھا۔ اب جوڑے کے بل کھول رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ اس کے تمام بال کھول چکا تھا۔ اب وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ کسی اور مدد کی ضرورت ہے یا میں جاؤں؟ تھینک یو، تو لفظی شکریہ، اور وہ اپنا سوٹ اٹھا کر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اب وہ اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اٹھا کر اسے تہہ لگائے اسے الماری میں رکھ چکا تھا، پھر بستر نہلاتے بیڈ پر آ لیٹا تھا۔ اپنی طرف کا لیمپ بھی وہ بجھا چکا تھا۔ جب وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تب وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کو لیٹ چکا تھا۔ میرا دوپٹہ تھا ادھر؟ اس کے سوال پر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے بغیر اسے جواب دیا تھا۔ الماری میں رکھ دیا، آپ کی چادریں دوسری سائڈ پر ہیں۔ وہ سر ہلاتی الماری کی جانب آئی تھی اور ہاتھ میں موجود طے شدہ لہنگا اس کے دوپٹے کے ساتھ رکھ دیا تھا، اور دوسری جانب سے ایک بڑی شال نکال لی تھی۔ اس کے لیے بھی بستر وہ پہلے ہی نکال کر بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ جب وہ بیڈ کی جانب آئی تو وہ دوسری جانب کروٹ لیے تھا اور وہ بھی خاموشی سے اپنی طرف آ کر لیٹ گئی تھی اور آنکھیں موند لی۔ وہ ہر طرح کے حالات میں سروائیو کر لیتی تھی، حالات کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی کہ واویلا کرتی رہی۔ ابھی وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھوئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ موبائل فون کی رنگ ٹون سے کھلی تھی۔ اس نے مندی مندی نگاہیں کھولی تو اس نے فون کی بیل کی جانب سر موڑا تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب سائڈ ٹیبل پر موبائل بج رہا تھا۔ موبائل کا ماڈل دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، کیا وہ اس کا موبائل تھا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا کہ وہ کہاں ہے اور اس کا موبائل ہے کہاں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت کدھر ہے، اور یہ موبائل اس کا نہیں بلکہ اس کے ڈرائیور شوہر کا ہے، اور کل رات وہ اس کے ساتھ یہاں رخصت ہو کر آئی ہے۔ اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو وہ اسے ایک کونے میں رکھی میز کے ساتھ سامنے قرآن پڑھتا نظر آیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب موبائل بار بار بجتا رہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بند کر دیا تھا اور خود اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بھی کمرے سے باہر آئی تو اسے کچن میں کال سنتا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر کال پر بات سمیٹی تھی اور بند کر دی تھی۔ ناشتہ یاسر اور انشرا لگا گئے ہیں، آئیں ناشتہ کر لیں، اس کے بعد آپ تیار ہو جائیے گا، آپ کو یونیورسٹی چھوڑ آؤں گا اور مجھے بھی کام ڈھونڈنے نکلنا ہوگا۔ اس نے کھانے کی میز کی جانب اشارہ کیا جو انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے مقابل بیٹھ گیا تھا۔ مختلف حالات میں شادی ہوئی ہوتی تو شاید وہ بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔
ادھوری بات کا مطلب جاننے کے لیے حیا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاید وہ چاہتی تھی بات مکمل کریں، شاید تب حالات مختلف ہوتے، میں روزی روٹی کے چکر میں نہ جا رہا ہوتا اور آپ کو یونیورسٹی جانے کا نہ کہتا۔ اس نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگائے کہا تو وہ بھی پیچھے کی جانب ہوئی تھی۔ حالات ابھی بھی بدلے جا سکتے ہیں، شاید یہ یوں ہی ہونا لکھا تھا، اسے نہ تم بدل سکتے تھے نہ ہی میں نے کافی اس بارے میں سوچا، اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ کچھ بھی ہوتا میری شادی تمہارے ساتھ ہی لکھی تھی، شاید حالات مختلف ہو جاتے تو میں اپنی زندگی کو یوں اس سوچ میں رہ کر نہیں گزار سکتی کہ میں کدھر پھنس گئی ہوں، کیوں اور کیسے یہ میرے ساتھ ہو گیا، اس لیے کہ میں فلیکسیبل ہوں، ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ کر لیتی ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ تمہارے اسٹیٹس اور تمہاری شکل و صورت سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے تم سے مال و دولت کے نام پر کچھ نہیں چاہیے، تم جیسے رکھو گے میں رہ لوں گی، بس میں زندگی کے ہر دور کو محسوس کر کے اچھے انداز سے گزارنا چاہتی ہوں۔ بھلے ہم مختلف حالات میں ملے ہیں لیکن مجھے تمہارے ساتھ پر اعتراض نہیں ہے۔ اس نے ایک بات گنواتے سادگی سے کہا تو وہ آگے کو ہوا تھا۔ ابھی آپ جذباتی ہو رہی ہیں بی، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ میں غریب ڈرائیور آپ کو وہ آسائشات نہیں دے سکتا جو کوئی اور آپ کے اپنے اسٹیٹس کا بندہ دے سکتا ہے۔ میں نے آپ کی عزت اور تحفظ کا وعدہ کیا ہے، اسے پورا بھی کروں گا، بدلے میں مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ چائے کا کپ خالی کر چکا تھا، اسے باقی برتنوں کے ساتھ رکھا تھا اور برتن اٹھا کر سنک میں رکھے تھے۔ جس بات میں آ کر میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، عمر میں بھی تم سے چھوٹی صحیح لیکن عقل استعمال کرنا اور کسی حد تک انسان پر رکھنا جانتی ہوں، جو عزت اور احترام مجھے تم سے ملا ہے وہ کسی اور سے نہیں چاہیے۔ یوں بیٹھے بٹھائے کوئی کسی کی مصیبت مول نہیں لیتا جیسے تم نے لی ہے میرے چچا سے۔ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے، تم سے نکاح کو نبھانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گی، ہاں البتہ تم پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کم از کم آج کے دن میں کہیں نہیں جا رہی، یونیورسٹی بھی نہیں، کیونکہ میں ان نئے احساسات کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی باقی کے برتن اٹھا کر سنک میں رکھتی جا رہی تھی۔ اس کے برتن رکھنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ محلوں میں رہنے کی عادت تھی، وہ کیسے ایک ڈرائیور کو قبول کر سکتی تھی جس کے پاس نہ کوئی بینک بیلنس تھا نہ ہی معاشرے میں کوئی کریڈیبلٹی، کیونکہ غریب انسان کی کہاں کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ بی آر یو شور کہ آپ پچھتائیں گی نہیں؟ وہ ابھی بھی یقین دہانی چاہ رہا تھا۔ مجھے کبھی پچھتانا نہیں پڑا، ویسے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ کوئی تمہارے لیے نہیں رک سکتا ہے؟ پہلا جملہ اس نے سنجیدگی سے ادا کیا تھا اور دوسرا کچھ اوپر ہو کر ایڑی اٹھا کر اس کے کان میں، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ قد میں وہ اس سے چند انچ چھوٹی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں بتانا چاہتے تمہاری مرضی، ویسے بتاؤ میرے چچا سے سب کچھ واپس لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اس کا اشارہ اپنے پلاٹس اور فیکٹری کی جانب تھا۔ آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ برتن دھو کر وہ ہاتھ صاف کر رہا تھا جبھی وہ شیلف سے نیچے اتری تھی۔ جتنے تم جولیٹ بن رہے تھے مجھے لگا تمہارے پاس ہر چیز کا حل ہے۔ اس کی کل کی باتوں پر چوٹ کر گئی تھی۔ ہم ان کے خلاف FIR کروائیں گے اور ثبوت کے طور پر اصلی کاغذات دکھائیں گے، کیس آسانی سے آپ کے حق میں ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں وکیل بھی کرنا ہوگا۔ میں یاسر سے بات کرتا ہوں، وہ ہمیں اچھا وکیل ہائر کر دے گا۔ کچن سے باہر نکلتے ساحر حیدر نے اسے سرسری سا تذکرہ کیا تھا۔ اب چونکہ آپ اپنے ارادے کو پکا کر ہی چکے ہیں تو آئیں گروسری کر آتے ہیں۔ وہ بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ ہو لی تھی، پہلی دفعہ وہ جا رہی تھی، اس کا پہلا تجربہ ہونے والا تھا، وہ مطمئن تھی۔ گروسری کرنے کے بعد وہ تمام سامان کچن میں سیٹ کر چکے تھے۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر بینک آیا تھا، چتر اس کا نیا اکاؤنٹ کھلوایا تھا، پھر اس کے پاس پراپرٹی کے کاغذات کو لا کر رکھوایا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے لنچ پر لے آیا تھا۔ کچھ عرصہ آپ کو ایسی جگہوں سے ہی لنچ کرنا ہوگا، اس کے بعد میں ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اسے ڈھابے پر لایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے طاہر، مجھے ڈھابے سے کھانے کا کتنا شوق ہے، لیکن میرے دوست اور ممی بابا نہیں آتے تھے، مجبوراً مجھے بھی اپنی اس خواہش پر پیر رکھ کر ان کے ساتھ بڑے بڑے ریسٹورانٹ جانا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈھابے میں رکھی گئی چارپائی پر آلتی پالتی مارے وہ اشتیاق سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کھانے میں طاہر نے اس کی پسند مقدم رکھی تھی، وہ حلیم کے ساتھ روٹی کھانا چاہتی تھی، طاہر نے وہی منگوائی۔ تھوڑی دیر ان کی بھاپ اڑاتی حلیم آ چکی تھی جس میں مکھن شامل کیا گیا تھا، ساتھ ہی تنور کی روٹیاں گرما گرم، اوپر سے شدت کی بھوک، وہ تو ندیدوں کی طرح لپک گئی تھی، لیکن کھانے کے دوران اس کے کرتے کے کھلے بازو بار بار آگے آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ رو کر بازو طاہر کے سامنے کیے تھے۔ انہیں فولڈ کر دو۔ اس نے اپنے ہاتھ سامنے رکھے، پانی سے دھونے تھے یا پھر اس سے پہلے بایاں ہاتھ تھاما تھا اور نرمی سے کرتے کے بازو فولڈ کیے تھے، پھر دایاں، لیکن اس دوران وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں زیور کے نام پر کوئی شے نہیں ہے۔ اسے ملال ہوا تھا۔ شادی بے شک درست طریقے سے نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہ اس شادی کو مان چکی تھی تو اسے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ دینا چاہیے تھا۔ اب وہ بے صبری سے کھا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ داد دیے جا رہی تھی کہ کھانا واقعی بہت اچھا ہے۔ کھانے کے بعد جب وہ بل دینے لگا تو وہاں کا مالک خود آیا تھا۔ نہ باؤ، ہمیں آپ سے پیسے کیوں لیں گے؟ اللہ کے بعد آپ کے فضل سے یہاں پہنچے ہیں۔ باؤ ایسا نہیں کرنا آپ کو، اور بہت مبارک ہو شادی کی، ہم ناچیز کو بھی اپنی شادی پر بلا لیتے۔ مالک دیکھنے میں طاہر سے بس چند سال بڑا لگ رہا تھا۔ رکھو انہیں، ہم روز آیا کریں گے۔ تو کیا روز نہیں لوگے؟ ولیمے پر بلائیں گے؟ ابھی ولیمہ نہیں ہوا۔ اس نے زبردستی پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے تھے، وہ اس کے عمل پر شرمندہ ہوا تھا اور پیسے رکھ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان رہا ہوں، لیکن یہ ہماری بھابھی ہے، میں نے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ اس نے وہی سارے کے سارے پیسے حیا کے سر پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ وہ لے یا نہ لے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے سر ہلانے پر اس نے تھام لیے تھے۔ سلیم، تم زیادتی کر رہے ہو۔ طاہر کے فکرے پر وہ ہنسا تھا۔ یار باؤ، جانے دو۔
میری دعا ہے اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے اور آپ کو نیک صالح اولاد بھی عطا کرے جو نیک نیتی میں آپ پر جائے۔ ان کی دعا پر وہ جھیمپی تھی اور اس کے بعد وہ اس سے خدا حافظ کہتے باہر نکل آئے تھے۔ اس کے بعد ساحر اسے خود ہی کہیں لے کر آیا تھا۔ جب مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو وہ سونار کی دکان تھی۔ ایک معمولی سی دکان پر وہ اسے کیوں لایا تھا؟ تھوڑی دیر بعد یہ مدعا بھی کھل گیا تھا۔ جب وہ انگوٹھی کی ڈیزائن دیکھ رہا تھا ان میں سے حیا کے پسند کی اسے انگوٹھی دلائی تھی، میری طرف سے شادی کا تحفہ۔ اس کے نرم مومی ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں ڈالتے ساحر کے الفاظ پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ تھینک یو، یہ بہت پیاری ہے۔ اپنی انگلی کو وہ دائیں بائیں کر کے الگ الگ زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ واپسی پر وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ اس نے ڈائمنڈ پہنا ہے تو وہ گولڈ کی معمولی سی انگوٹھی پر کیسے اتنا خوش ہو سکتی تھی؟ اس کے چہرے پر حقیقی خوشی تھی، کہیں بھی ایسا تاثر نہیں تھا جس سے وہ شرمندہ ہوتا۔ مانے یا نہ مانے، وہ جانتا تھا کہ اس کی اوقات سے بڑھ کر تھی وہ، اور اس کی اوقات نہیں تھی حیا کی زندگی میں وہی آسائشیں دینا جن میں وہ رہتی آئی تھی۔ ابھی وہ گھر پہنچے تھے کہ انہیں یاسر کی کال آئی تھی۔ گاڑی سے اترتے وہ باہر ہی رک گیا تھا جبکہ حیا اندر چلی آئی تھی۔ کچھ منٹ بعد وہ اندر آیا تو وہ اسے کچن میں نظر آئی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا بنائے یا نہیں، یا کیا وہ بنا سکتی ہے۔ بی بی کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا جب وہ کچھ جھینپتے سادگی سے گویا ہوئی تھی۔ میں رات کا کھانا بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بناؤں اور کیسے بناؤں۔ منہ کا پاؤٹ بناتے اس نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کھانے کے بارے میں پریشان نہ ہو، ہمارا آج کا کھانا یاسر اور انشراح کی طرف ہے، اس نے اسے بتایا تو اور ساتھ ہی اپنے لیے پانی کا گلاس نکالا تھا۔ آج ان کی طرف ہے تو کل تو خود ہی بنائیں گے نا، لیکن مجھے کچھ بنانا نہیں آتا۔ وہ اپنی پریشانی اسے بتاتی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی اور اسے پانی پیتے دیکھا۔ وہ پانی پی کر اس کی جانب رخ بدل کر کھڑا ہوا تو اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا کہ میرے مسئلے کا حل نکالو۔ کوئی بات نہیں، کبھی میں بنا لوں گا، کبھی باہر سے آرڈر کر لیں گے، اس نے مسئلے کا حل بتایا تھا تو وہ دونوں ہاتھ پسلیوں پر رکھے نفی میں گویا ہوئی تھی۔ تم بنا لو گی تو ٹھیک ہے، مجھے بھی سکھانا، لیکن باہر کا کھانا ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا بجٹ پہلے ہی میری وارڈروب سیٹ کرنے اور انگوٹھی وغیرہ کے چکر میں ڈسٹرب ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، تم بس مجھے سکھا دینا۔ وہ مدبرانہ رائے دیتی اسے حیران کر گئی تھی۔ گلاس کو دھو کر اس کی جانب پلٹا تو وہ اپنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرد شیلف پر دونوں اطراف میں بازو رکھتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیسے کی فکر مت کریں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، آپ کو جو چاہیے بس حکم کریں۔ یہ ڈرائیور اپنی جان پر کھیل کر بھی لائے گا، اس کی جانب قدرے جھک کر ساحر نے کہا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روک چکی تھی۔ اور ڈرائیور کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ مشکوک نگاہوں سے چھیڑنے سے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اب اس کے کرتے کے بٹنوں کو چھیڑتے وہ اس سے کہہ رہی تھی، بی بی میرے پاس سیونگز ہیں پورے 10 سال کی، آپ بس حکم کرے اور محبوب آپ کے قدموں میں پیچھے ہوتے جھک کر تعظیماً جھکا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ہنستی رہی، اس دوران وہ مبہوت سا اس کی ہنسی دیکھتا رہا۔ اس کا ارتکاز تب ٹوٹا جب یاسر کی کال آئی تھی۔ خبیث کی جان کو سکون نہیں ہے، وہ کال اٹھاتا زیر لب گویا ہوا تھا، اب تیار ہو لے، میں تب تک یہ کال سن لوں پھر نکلتے کیونکہ انشرا نے جلدی آنے کو کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی تھی۔ بول کیا تکلیف ہے؟ لمبے لمبے قدم لیتا وہ باہر لان میں آ گیا تھا۔ اوہ مجھے لگتا ہے میں نے کسی رومانٹک سین میں مداخلت کر دی، وہ شرارت پر مائل تھا۔ بکو مت، کام بتا جس کی وجہ سے کال کی ہے۔ وہ اسے جھاڑ چکا تھا۔ ڈرائیور صاحب کے علاوہ بھی آپ کا ایک رول ہے جو حقیقی ہے، ساحر حیدر صاحب، CEO آف ساحر حیدر گروپ آف انڈسٹری، اگر بھول رہے ہیں تو یاد کرواؤں؟ دوسری جانب سے اسے کہا گیا تو وہ فوراً ہی اپنے حقیقی رول میں پلٹا تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ سوالیہ انداز پر اسے جواب ملا تھا لیکن وہ بھی کرارا۔ اگر بیوی کی زلفوں کی اسیر ہی رہے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ بکو مت، اصل وجہ بتاؤ اس وقت کال کی۔ آج میٹنگ ہے، وہ بھی تمہارے نقلی سسر کے ساتھ، تمہارا اصلی نام اور شناخت دکھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یاسر کی آواز میں فوراً سنجیدگی طرح آئی تھی۔ تیاری مکمل ہے نا؟ ساحر کی آواز میں کچھ تھا جس سے وہ دونوں ہی علم رکھتے تھے۔ 100% مکمل ہے میری جان، بس فلم دکھانے میں ابھی 3 گھنٹے ہیں، تم لوگ کب تک نکل رہے ہو؟ آخر میں اسے آنے کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ آ رہے ہیں آدھے گھنٹے تک، اس نے کہتے فون بند کرنا چاہا تھا جبھی وہ اسے روک گیا تھا۔ 1 منٹ سن، یاسر کی بات پر وہ بند کرتے رکا تھا۔ تجھے اللہ کا واسطہ ہے وہ گھٹیا اور منحوس صورت ڈرائیور بن کر مت آنا کیونکہ میں تھک گیا ہوں تیری وہ گھٹیا صورت دیکھ دیکھ کے۔ یار اب میرا بیٹا بھی دیکھ کر روتا ہے تیری وہ بے ڈھنگی ڈریسنگ دیکھ دیکھ کر۔ یاسر کے دہائی دینے پر وہ ہنسا تھا۔ بکواس مت کر، فون بند کر۔ وہ خود کال بند کرتا ایک دل فریب مسکراہٹ لیے آگے بڑھا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تقریباً تیار تھی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی کے اوپر نفیس سا گولڈن نگ اور ستاروں کا کام ہوا تھا۔ گولڈن رنگ کے جوتے کے ساتھ وہ نفیس سے ٹاپس تھامے کھڑی تھی۔ بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے، اسے دیکھ کر وہ مبہوت ہوا تھا۔ تیار ہے؟ اپنی نظر کو اس نے بمشکل ہٹایا تھا اور آگے بڑھ کر موبائل چارجنگ سے لگایا تھا۔ میں تیار ہوں، بس یہ ٹاپس ڈال دو۔ ٹاپس لیے وہ اس کے پیچھے آئی تھی اور چارجنگ کے لیے موبائل رکھتے وہ پیچھے ہٹا تھا کہ وہ اس کے پیچھے تھی۔ اس کے پلٹنے پر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا جس پر ڈائمنڈ کے ہی ٹاپس تھے۔ یہ وہ سیٹ تھا جو وہ اپنے گھر سے لائی تھی۔ اس نے خاموشی سے پکڑ کر ٹاپس اس کے کانوں میں بال ہٹاتے پہنائے تھے۔ دونوں ٹاپس پہنانے کے بعد اس نے اس کے بال جگہ پر واپس بھی کیے تھے۔
میری تیاری ٹھیک ہے نا ایونٹ کے حساب سے؟ وہ اس سے رائے جا رہی تھی، اس کے سامنے 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑی تھی کہ وہ ایک تائرانہ نگاہ اس سے اس کی تیاری کو فائنل لک دے۔ بی بی آپ مجھ سے کیا سننا چاہتی ہیں؟ وہ اس کا بازو تھام کر اپنے نزدیک کرتے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا تھا، وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے سوال پوچھا تھا، تم غلط سمجھے ہو مم، میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری تیاری ٹھیک ہے نا؟ وہ بوکھلاہٹ میں صحیح جواب نہیں دے پا رہی تھی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تیاری حشر برپا کر رہی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ او میرے خدا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا، ہاتھ تھام کر دوسرا ہاتھ چھڑاتے پیچھے ہوئی تھی۔ میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں آئینے میں۔ وہ پیچھے ہوتی، اس کا ہاتھ بھی چھوڑ گئی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ بس میک اپ کی ضرورت تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اب نہیں رہی۔ ہاں البتہ لپسٹک لگا لے، اب ہر کچھ منٹ بعد آپ کو یہ نیچرلی لک نہیں دے سکتا۔ زمانے کے سامنے کچھ حدود و قیود بھی تو ہیں۔ اس کے پیچھے آ کھڑے ہونے کے بعد اس نے کچھ دیر قبل کی صورتحال میں اس کے سرخ ہوتی رنگت پر چوٹ کی تھی۔ میرا خیال ہے تم خود بھی چینج کر لو۔ اسے باقاعدہ دھکا دے کر وہاں سے چلتا کیا تھا۔ وہ بھی مسکراتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی دھڑکن اعتدال پر نہیں آئی تھی۔ اچھا خاصا وہ دل کی دھڑکن کو بڑھانے کا فن جانتا تھا۔ میسنا پیچھے اب وہ لپسٹک لگا رہی تھی اسی کی ہدایت کے مطابق۔ وہ وہی گاڑی استعمال کر رہے تھے جو وہ یہ کہہ کر پہلے دن لایا تھا کہ دوست کی ہے۔ اب یہ کون سا دوست تھا؟ ساحر حیدر سے کوئی پوچھے؟ وہ تیار ہو کر جب گاڑی کے پاس آئی تو وہ اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے وہ گاڑی میں بیٹھی تو دروازہ بند کرتے دوسری جانب آ کر پیسنجر سیٹ سنبھالی تھی۔ گاڑی راستے پر گامزن تھی اور گاڑی کے اندر خاموشی برقرار تھی۔ تمہاری اور یاسر بھائی کی دوستی کب سے ہے؟ گاڑی کے اندر خاموشی سے سکتا کر اس نے بات کرنے کی غرض سے یاسر کا ہی ذکر چھیڑ دیا تھا۔ بچپن سے، دو لفظی جواب موصول ہوا تھا۔ گاڑی کا موڑ کاٹتے اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ نگاہ سڑک پر جمائی۔ تم اور وہ ایک ساتھ کیسے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کیسے کرے۔ آپ سٹیٹس ڈفرنس کی بات کر رہی ہیں؟ اس کے منہ کی بات کہتے اس نے گاڑی مطلوبہ گھر کے سامنے روک دی تھی اور ہارن دیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ لہجے میں کوئی اشتیاق یا تجسس نہیں تھا، بس سادگی تھی۔ بعض باتوں میں وہ بس نارملی بات کرتی تھی، تجسس اسے پسند نہیں تھا۔ وہ سیدھی اور صاف بات کر کے پوچھ لیتی تھی۔ میرا اور اس کا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے۔ اس کے اور میرے ابا دوست ہیں۔ ہماری تعلیم بھی ایک اسکول، کالج اور حتیٰ کہ یونیورسٹی کی ہے۔ بھلے ہمارے اسٹیٹس میں ڈفرینس ہے، لیکن ہم بغیر کسی فرق کے ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے اس رشتے میں درار نہیں ڈالتے ہیں۔ یوں بھی دوستی جب کسی اسٹیٹس کی محتاج ہوتی ہے۔ اپنی اور میری بات ہی دیکھ لیں۔ آخر میں وہ شرارتی ہوا تھا۔ آپ مجھے دوست بھی مانتی ہیں یا نہیں؟ قبل اس کے کہ وہ پوچھتی کہ تم اگر یونیورسٹی کے پڑھے لکھے ہو تو ایک معمولی سی ڈرائیور کی نوکری کیوں کر رہے ہو؟ اس سے پہلے وہ اپنا رخ مکمل اس کی جانب موڑے نیا سوال کر چکا تھا، اور وہ جو یہی سوال کرنے والی تھی اس کے سوال پر آنکھیں اشتیاق سے اٹھائی تھیں۔ ویسے تو صوفی مجھے دوست نہیں بنانے دیتی ہے، لیکن تم واحد دوست ہو جو میں نے اس کی رضامندی کے بغیر بنایا ہے، اس لیے کہ مجھے کبھی اس کے علاوہ دوستوں کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی۔ اسے جواب دینے کے بعد اس کی توجہ سامنے مبذول کروا چکی تھی جدھر گیٹ کھلا تھا۔ وہ گاڑی اندر لے کے آیا تھا اور ان کا استقبال کو یاسر اور انشرا کے ساتھ ان کا 4 سالہ بچہ بھی کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سے اترے تھے کہ وہ بچہ بھاگتا وہ اس کی جانب آیا تھا، جو اس وقت بھی سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ بالوں کو کوئی خاص کٹنگ نہیں دی ہوئی تھی، وہ بس عجیب لگ رہا تھا۔ یہ اس بچے کا پختہ خیال تھا جس کی وجہ سے وہ جس سپیڈ سے بنا دیکھے اس کی جانب بھاگا تھا، اسی سپیڈ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ اس کی ڈریسنگ پر چوٹ کی تھی۔ اس بچے نے وہ اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس جھکا تھا، جبکہ اس کے والدین خواہ شرمندہ ہوئے تھے اور وہ آگے بڑھ کر حیا سے پرتپاک سے ملے تھے۔ آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ آج کل کے بچے اپنے تاثرات چھپانا بالکل نہیں جانتے تھے۔ او مائی گاڈ، شی از سو پریٹی، آپ ان کے ساتھ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ وہ اپنا تجزیہ پیش کر کے اس پیاری کا ہاتھ بھی تھام چکا تھا اور وہ بھی باقاعدہ اس کال کا بوسہ لے چکی تھی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے مل چکی ہیں۔ وہ اس کے بال خراب کرتا یاسر سے ملا تھا۔ گھٹیا انسان، کیوں اسے شرمندہ کروا رہے ہو؟ کہا بھی تھا بندے کا پتر بن کے آنا۔ اس سے بخلگیر ہونے کے بعد واپس ہٹا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیسی ہو انشرا؟ اس سے ہیلو ہائی کی تو وہ حیات کو ساتھ لیے آگے چلی گئی تھی، جس کا ہاتھ تھامے ان کا بیٹا شایان بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کی تقلید میں آگے بڑھے تھے۔ وہ لوگ آگے گئے تو ان کی فیملی میں یاسر کی والدہ اور والد کے ساتھ یاسر کی بہن بھی تھی۔ انشرا نے ان کا تعارف کروایا تھا۔ اس کے بعد وہ ان سے بڑے ادب سے ملی اور ایک جانب بیٹھ گئی۔ ساحر بھی اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ کچھ نروس لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد یاسر کی بہن اٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی بھی نماز کے لیے اٹھ گئے تھے۔ پیچھے وہ چاروں تھے اور ان کا بیٹا شایان جو ہر کچھ دیر بعد حیا کی تعریف کر رہا تھا۔
انشی مجھے ایک کام کے لیے جانا ہے اور ساحر بھی ساتھ ہے. آئی ہوپ کہ ہماری واپسی تک ڈنر تیار ہوگا. تب تک تم حیا بھابھی کو گھر دکھاؤ اور کمپنی دو. ساحر بھی اسے بتاتے وہاں سے نکل گیا تھا. پیچھے اس نے حیا کو گھر دکھایا تھا اور انہوں نے لمبی لمبی باتیں کی تھی. گرلس ٹاکس یو نو. ہیلو طاہر صاحب. میٹنگ روم میں جب مقابل پارٹی داخل ہوئی تھی تب تک وہ سربراہی کرسی کا رخ دوسری جانب تھا. جب سب لوگ میٹنگ میں آ چکے تھے تب اس کرسی کا رخ بدلا تھا اور اس کی شکل دیکھ کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگنا ایک چھوٹی بات تھی. وہ ساحر تھا. ساحر حیدر, جس کی سربراہی کرسی کے پیچھے دیوار پر بڑے بڑے جلی حروف میں CEO آف ساحر حیدر گروپ آف انڈسٹری لکھا ہوا تھا. تم؟ اس کی ویلکم پر وہ ابھی تک حیران تھے کہ کندھے کے دباؤ پر انہوں نے اپنی ساتھ والی نشست پر دیکھا جدھر یاسر نے انہیں ادب کے دائرے میں رہ کر مخاطب کرنے کا اشارہ کیا تھا. اپنے ذہن پر زور نہیں ڈالیں اور ڈیل کی بات کریں. یاسر کے کہنے پر وہ کھڑے ہو گئے تھے. مجھے کوئی ڈیل نہیں کرنی ہے جب تک تم مجھے یہ نہیں بتا دیتے کہ تم کون ہو اور میرے ہی گھر میں میرے ڈرائیور بن کر کیسے داخل ہوئے تھے اور کس مقصد سے. وہ ٹیبل پر آگے کو جھک کر بول رہے تھے. جبھی یاسر نے ان کی گردن دبائی تھی اور اسے تمیز سے بولنے پر زور دیا تھا اس نے ان کی گردن میز سے لگائی تھی. نام ہے ساحر حیدر. باپ کا نام حیدر علی. ساحر حیدر انڈسٹری کا اکلوتا وارث اور حیا سعید کے والد سعید مصیب کا دوست. جانتے تو ہوں گے جس کی کمپنی کو غیر قانونی طور پر اپنے نام کروا چکے ہو. ہماری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم تم سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے. بس یہ چاہتے ہیں کہ تم حیا سعید کو اس کی کمپنی واپس کرو. جب تک حیا نہیں سنبھالنا چاہتی تب تک تم سنبھال سکتے ہو, لیکن پاور آف اٹارنی اسی کے پاس ہے تو تمہاری حیثیت ایک ورکر کی ہوگی, مالک کی نہیں. ہاں ہم تمہیں فیور دے سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف تمہارے لیے کہ جتنی تم ان 6 ماہ میں اپنی کمپنی سے کمائی کر چکے اسے ہمارے ساتھ لگا کر 20% شیئرز کے ساتھ اپنا الگ سے بزنس شروع کر سکتے ہو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ اسے کہانی سنا رہے تھے جیسے اس کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. وہ چیخا تھا. اسی روز سے یاسر نے دباؤ بڑھایا تھا. تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس جواب چوائس ہے؟ اب کی بار ساحر نے آگے کو ہوتے اسے کہا تھا. مجھے سوچنے کے لیے وقت دو. ساحر کی آنکھوں سے اسے خوف آیا تھا. اس نے جان بوجھ کر وقت مانگا تھا کہ یہاں سے جا کر وہ انکار کر دے گا. ٹھیک ہے یاسر, اسے 10 منٹ دو. خود بوٹ کر باہر جانے لگا تھا. آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. وہ وہیں سے چلایا تھا. یاسر کے چھوڑنے پر اوپر کو اٹھا تھا. تم مجھ پر اور اپنی بھتیجی پر بدکرداری کا الزام لگا سکتے ہو اور تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ابھی یہ والا معاملہ طے ہونے دو, اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی. یاسر, اس سے حیا کی کمپنی کے سارے کاغذات نکلواؤ, چاہے اس کی ٹانگیں توڑو یا گردن توڑ دو. ہماری ڈیل پہ بھی اس کے دستخط کروا دو, کیونکہ میں اس کے گھر والوں کو بھوکا نہیں مرنے دے سکتا کہ میں اس کی جتنا شفاق نہیں. اس کے بعد 4 دن اس کی سیوا رکھنا, تب تک میں ولیمے کی تیاری کر لوں اور جاتے ہوئے اسے ولیمے کے کارڈ بھی دے دینا. ہر کارڈ تمہارے خاندان کے ہر فرد کے گھر جانا چاہیے کیونکہ میں سب کو اپنے ولیمے پر دیکھنا چاہتا ہوں. اور اگر ایک بھی فرد نہ ہوا جس کے سامنے تم نے حیا کی بدکرداری کے قصے کھڑے ہیں تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ 4 دن نکلنے کے بعد تمہیں خوب اندازہ ہوگا. وہ باہر نکل گیا تھا. اس کے بعد یاسر کے پاس فری ہینڈ اور اس کی ماں مرے جو یاسر کو کھانا ریڈی ہے, سوری ہم لیٹ ہو گئے. وہ دونوں خواتین کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی جبھی دونوں داخل ہوئے. انشرا کے لیے تو اس کا بدلا ہوا حلیہ حیران کو نہیں تھا, البتہ حیا اسے دیکھ کر حیرانگی کا شکار ہوئی تھی. او مائی گاڈ, تم کتنے اچھے لگ رہے ہو, اس نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا جیسے وہ واقعی حیران ہوئی تھی. اسی وقت سلیپنگ سوٹ میں شایان آنکھیں بسورتا اٹھایا تھا. وہ کچھ دیر قبل سو گیا تھا. یور اے گڈ بڈی. اس کا یہ کمنٹ صرف اور صرف ساحر حیدر کے لیے تھا جو بلیک ڈنر سوٹ میں نئی ہیئر کٹ اور جوتے کے ساتھ برانڈڈ گھڑی پہنے اس ماحول میں چھایا ہوا لگ رہا تھا. اگر ساحر حیدر نے کہا تھا کہ اسٹیٹس ڈفرینس تھا ان دونوں دوستوں کے درمیان تو بالکل تھا. یہ ان دونوں کی ڈریسنگ سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا. تھینک یو. وہ ابھی اس کے بالوں کو چھیڑتا حیا کے ساتھ والے سیٹ پر براجمان ہوا تھا. اس دوران اس نے اپنے موبائل بھی میز پر رکھ دیا تھا. اس کے پاس اتنا مہنگا موبائل دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی اور اب یہ سوٹ گھڑی جوتے اسے پریشان کر رہا تھا. سب کچھ اسے ایک دم یہ محفل بے رنگ لگنے لگی تھی. تھوڑا سا کھانے کے بعد ہی اس کی بھوک مر گئی تھی. اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی. اسے لگا تھا کہ کچھ ہر پس پردہ ہے جس سے وہ انجان ہے. کھانے کے دوران اس کی خاموشی اور اس کے بعد بھی سب نے محسوس کی تھی. بالآخر وہ ان سے اجازت لیتے نکل گئے تھے, لیکن جانے سے قبل انشرا اور یاسر نے انہیں گفٹس دیے تھے جسے لینے سے وہ انکاری تھی, لیکن ساحر کے کہنے پر اس نے رکھ لیے تھے. ساحر, وہ گاڑی میں ہلکی پھلکی چند ایک باتیں کرتا رہا تھا جو انشرا کی فیملی کے متعلق تھی, جبکہ حیا نے خود سے کوئی بات نہیں کی تھی. خود سے بس باتوں کے ہاں یا نہ میں جواب دے رہی تھی. ساحر, جب گاڑی گھر کے احاطے میں جا کر رکی تب حیا نے اسے بلایا تھا. تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا, اپنے والدین, اپنی تعلیم, اپنے ماضی. اس نے سرسری سا ذکر کیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ سرسری سا ذکر نہیں تھا.
پوچھو تو میں ان کے متعلق کیا پوچھنا ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں میں کافی بنا کر لاتا ہوں، آپ تب تک چینج کر کے فریش ہو جائیں، کیا خیال ہے؟ اندر کی جانب بڑھتے اس نے کہا تو وہ سر ہلاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ باہر لاؤنج میں چلیں یا ٹیرس پر؟ حیا کے آفر پر وہ اس کے ساتھ ٹیرس پر نکل آیا تھا۔ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آتے ہی وہ کوٹ اتار کر لاؤنج میں رکھا تھا۔ اس وقت سفید شرٹ کے کف موڑے ہوئے تھے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا لیکن اس کے سوالوں کے لیے تیار بھی۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے حیا نے آفر کی تھی جسے اس نے رد کر دیا تھا۔ آپ پوچھیں، میں ٹھیک ہوں۔ اپنا مگ لبوں سے لگایا تھا۔ سوالیہ نظریں اس پر تھیں۔ میرے چند سوال ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے شروع کروں، مطلب کون سا سوال پہلے پوچھوں یا بعد میں؟ وہ کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی۔ جو دل کرتا ہے پوچھ لیں، کہیں سے بھی سٹارٹ لے لیں۔ اس کے حوصلہ دینے پر حیا نے سب سے پہلا سوال آج کے متعلق کیا تھا۔ تم کون ہو صاحب؟ جب یہاں سے گئے تھے تمہارا حلیہ اور باڈی لینگویج اور تھی، لیکن جب تم وہاں یاسر بھائی کے ساتھ واپس آئے تم وہ نہیں تھے۔ مجھے تمہارے حلیہ نے پریشان کیا ہے۔ کہ ایک ڈرائیور ایسی مہنگی ڈریسنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم ڈرائیور ہو، یا تم وہ نہیں ہو جو تم دکھا رہے ہو۔ تم کون ہو صاحب؟ ایسا کچھ ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ ایسا کیا ہے؟ آج دوسرا دن ہے مجھے تمہارے ساتھ اور تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، لیکن میں سوائے تمہارے نام کے کچھ اور نہیں جانتی ہوں۔ میں نے تمہیں تمہاری شکل و صورت کے ساتھ اور اسٹیٹس کے ساتھ قبول کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں شاید احساس کمتری ہے، یا تم پتہ نہیں۔ وہ مگ کو منڈیر پر رکھے بس بولے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے وقفہ لیا تھا لیکن وہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ تم نے چچا کو ایسا کیا کہا تھا کہ وہ سب کے سامنے رخصتی پر آتے ہوئے تھے؟ اس کے بعد تمہارے پاس موبائل فون اس ماڈل کا ہے جس کو صرف پاکستان میں چند ایک لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تمہارے جوتے اور یہ کپڑے، ان کے ساتھ کروڑوں کی یہ گھڑی۔ تم کچھ اور کہتے ہو اور تمہاری ڈریسنگ کوئی اور کہانی سناتی ہے، جبکہ تمہاری شکل پر ایک الگ کہانی درج ہوتی ہے۔ میں کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہوں صاحب، کیا تم مجھے ان سوالوں کے جواب دو گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اب وہ جواب دے، جبکہ وہ اپنی کافی کا آخری گھونٹ لیتا تسلی سے لینے کے بعد گویا ہوا تھا۔ کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ساحر حیدر اور باپ کا نام حیدر علی۔ اپنے والدین کی آپ کی طرح اکلوتی اولاد ہوں۔ بچپن میرا کبھی پاکستان اور کبھی یو کے گزرا ہے۔ یو کے عمر کوٹ والا نہیں، اصلی والا یو کے۔ بچپن سے نوجوانی اور جوانی تک مجھے اچھا کھانے، پہننے اور استعمال کرنے کی عادت ہے، اور اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ یاسر میرے بچپن کا دوست ہے، میرے والد کے دوست کا بیٹا۔ دونوں کاروباری دوست ہیں، جبکہ میری والدہ کی ایک دوست تھی جن سے ان کی بڑی گہری دوستی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک طے کر لیا کہ اپنے بچوں کے رشتے آپس میں کریں گے، اور خوش قسمتی سے ان کی بھی اکلوتی اولاد تھی، اور وہ بھی بیٹی۔ یوں ان کی دل کی مراد پر آئی تھی۔ نہلے پہ دہلا میرے والد کے وہ بہت اچھے اور قریبی دوست بن گئے تھے۔ مجھے دن رات یہ سنایا جاتا کہ میری شادی وہیں ہوگی۔ مجھے اعتراض ہوتا اگر میں نے اسے نہ دیکھا ہوتا، لیکن وہ مجھے نہیں جانتی تھی، نہ مجھ سے ملی تھی، کیونکہ اس کی عمر مجھ سے چھوٹی تھی۔ یہ بھی چل رہا تھا کہ میں نے اپنی تعلیم سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اپنا کاروبار لگایا تھا، اور ابا جان کی نصیحتیں اور میری محنت رنگ لائے تھے۔ میں اسے کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی پر میرے سسر بھی بہت خوش تھے، جن کی بیٹی کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ والدین اس کا رشتہ پکا کر چکے ہیں۔ خیر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر اور ساس کا انتقال ہو گیا۔ جب میں پاکستان سے باہر تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ میں نے انہیں بہت نوبل اور نائس پایا تھا، حتیٰ کہ میرے بزنس کی سب سے پہلی ڈیل بھی انہی کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ کام کرنے میں مجھے بہت مزہ آیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا یعنی میرے والدین کا ان کی بیٹی سے سامنا نہیں ہو سکا تھا، اور میرا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں ذرا موڈی بندہ تھا اور وہ اتنی سوشل بھی نہیں تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ممی ڈیڈی کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی اس سے ملاقات کے، لیکن جب نہیں ہو پائی تو پتہ کروانے پر معلوم ہوا اس کے سگے رشتے ایسا نہیں چاہتے، بجائے اس کی جائیداد پر قابض ہونا ہے۔ اس دوران میرے والدین پاکستان میں نہیں تھے، یو کے میں ان کی کچھ اہم میٹنگز چل رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بھیجا، لیکن چونکہ میری بھی سیدھی طرح پیغام بھیجنے پر وہ نہیں مانے تھے تو مجھے بھی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ ان کے گھر ڈرائیور بن کے جانے کا راستہ اپنانا پڑا، کیونکہ ڈیڈی نے باقاعدہ پرپوزل کی بھی ان سے بات کی تھی، لیکن بدلے میں انہوں نے طوبہ کا رشتہ پیش کر دیا تھا جو ڈیڈی کو قبول نہیں تھا، اور مجھے بھی تو اسی راستے میں داخل ہوا۔ حیا بی بی آپ کے گھر، اس کے بعد 3 ماہ کی کہانی آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم پر بدکرداری کا الزام نہ لگایا جاتا تو میں آپ کو سب کچھ بتانے والا تھا، لیکن پھر نکاح کے فوراً بعد بتانا شاید آپ کے لیے شاکنگ ہوتا، تو میں نے خود اوائڈ کیا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ خود مجھ سے یہ سوال کریں، جس کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اور آپ نے خود ہی پوچھ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن وہ یوں محب تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ حیران تھی، اور اس بدولت وہ کوئی جواب ہی نہیں دے پائی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میری اصلیت جانے کے بعد بھی آپ مجھے قبول کریں گے حیا بی بی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے کھڑا تھا۔ حیا نے فی الحال نظر انداز کیا تھا اور کافی کے کپ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے ابھی کچھ اور سوال ہیں۔
اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ ساحر نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا تھا اور سر خم کیا تھا کہ پوچھو، تم نے چچا سے کیا کہا تھا جب نکاح کے فوراً بعد ان کے ساتھ گئے تھے اور واپسی پر وہ باقاعدہ رخصتی پر راضی ہو گئے تھے؟ ساحر نے ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا لی، لیکن حیا اس کے مخالف ہی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ انہیں ان کی ریپوٹیشن کا خوف دلایا تھا اور ٹینڈر دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے سچ بتایا تھا۔ وہ جانتے ہیں تمہاری اصلیت؟ اگلا سوال۔ اب جانتے ہیں۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ بنا اس کی جانب دیکھے دور خلاؤں میں گھورتے وہ اس سے سوال در سوال کر رہی تھی۔ جس ڈیل کا ان سے وعدہ کیا تھا وہ ڈیل میری ہی کمپنی میں ہونی تھی، اور آج اسی دوران انہیں بھی معلوم ہوا ہے۔ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ سوال در سوال۔ انہیں اپنے طریقے سے تمہیں تمہارا سب کچھ دلانے پر مجبور کروں گا۔ وہ اچانک پینترا بدل کر تم پر اتر آیا تھا۔ کیسے؟ پھر سوال۔ وہ تھک نہیں رہی تھی۔ بس زیادہ کچھ نہیں، وہ ہمارے ولیمے پر تمہیں تمہاری پراپرٹی کے کاغذات واپس کریں گے اور میں ان سے ڈیل ڈن کروں گا، بس۔ خسکم جہاں پاک کہتا وہ بھی اپنی رخ اس کی جانب کی اب کھڑا ہوا تھا کہ سوالات کی بارش ختم ہو۔ تم نے کچھ کیا ہے ان کے ساتھ؟ مشکوک نگاہیں، مشکوک سوال۔ امیر ہوں حیا بی بی، گھٹیا نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہوں۔ لاتوں کے بھوتوں جو لاتوں سے راضی ہوں گے، اور ٹارچر سیل میں اس وقت یاسر کے بندن کے صحیح توازو کر رہے تھے۔ اس کے لہجے میں پھر سادگی اتر آئی۔ آہ یاسر قربان جائے اس کی سادگی پر، وہ واپس کرنے پر مان جائیں گے؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں، اس کے کہنے پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ یہ گھر بھی تمہارا ہے؟ اب کی بار حیا نے اس کی جانب واضح دیکھا تھا۔ نہیں، یہ یاسر کا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اپنے گھر چلیں؟ ساحر نے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شوق کا جہان آباد تھا۔ وہ انکار نہیں کر پائی تھی اور ہاتھ تھما دیا۔ اگلی کچھ ساعتوں کے بعد وہ اسے لیے اپنے گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا گھر گھر نہیں تھا، محل تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے وہ اسے لیے کمرے میں پہنچا تو کمرہ بھی اپنے مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ویلکم ٹو مائی ہوم۔ اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا کیے، ہاتھوں کو پھیلا کر اسے وارم ویلکم کیا۔ وہ سرخم کر گئی تھی۔ اس کے بعد وہ چینج کرنے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا، جب ہی اس کی آواز پر رکنا پڑا۔ آپ کا کمرہ بہت اچھا ہے، وہ بے ساختہ تعریف کر بیٹھی تھی۔ واش روم کی جانب بڑھتا وہ رکا تھا اور اس کی جانب آیا تھا۔ حیا بی بی، آپ پر میرے لیے تم ہی سجتا ہے، خود کو تھکائیں مت۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اس نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ تھینک یو، لیکن تم مجھ سے جھوٹ بولنے کی سزا میں 4 فٹ کی دوری پر رہو گے اور صوفے پر سو گے۔ اس نے کمرے میں صوفوں کی موجودگی پر طمانینت کا اظہار کیا تھا۔ وہ کندھوں پر دباؤ ڈالتے ان کے کان کے قریب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے حیا بی بی، سرگوشی میں کہنے کے بعد وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر اسے میسنے کا لقب دے رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر نکلا تو تب تک وہ سونے کو لیٹ چکی تھی اور وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آ لیٹا تھا، اسے اس کی مرضی سے کوئی روک کر دکھائے۔ اگلے کچھ دنوں میں ساحر کے والدین بھی آ چکے تھے اور وہ بھی بہت خوش تھے۔ ان دونوں کے لیے ساتھ ساتھ گرینڈ ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں، جن کے لیے شاپنگ ڈھیروں ڈھیر کی جا رہی تھی، کیونکہ حیا سعید کے شوق کے پیش نظر وہ دوبارہ اسے ایک گرینڈ ویڈنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یونیورسٹی بھی جا رہی تھی اور پک اینڈ ڈراپ اس کا اپنا ذاتی ڈرائیور ہی دے رہا تھا۔ دوسری جانب یاسر اس کے چچا طاہر کو منانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یاسر اور انشرا کے ساتھ شایان بھی اب ان کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر ساحر حیدر حیا سعید کو اس کی کمپنی میں لے جاتا اور وہاں اسے بزنس کے اہم معاملات سے آگاہی دلاتا تھا، کیونکہ مستقبل میں وہی اسے سنبھالنے کا ارادہ رکھتی تھی، تو ابھی کیوں نہیں؟ برقی کمکموں کی روشنی میں اس وقت نظروں کا محور 2 ہی لوگ تھے، جو ہال کی مرکزی جگہ پر موجود آج کی تقریب کے اہم لوگ تھے۔ ولیمے کے دلہا دلہن ساحر حیدر اور حیا سعید کی جوڑی کو تمام لوگ سراہ رہے تھے۔ فوٹو شوٹ بھی ہو چکا تھا اور اس کے بعد سٹیج پر حیا سعید کے چچا کو آتے دیکھا گیا تھا۔ اس تقریب میں اس کے خاندان کے 20 افراد تھے جو حیا کے کردار پر انگلی اٹھا چکے تھے۔ حیا کے چچا اسے ایک فائل دے رہے تھے، اس کے بعد اسے معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، پھر سارے ہال کو مخاطب کر کے حلف اٹھایا تھا کہ ان کی بھتیجی کا کردار بالکل صاف ہے، انہوں نے کبھی اس میں جھول نہیں دیکھا اور جو بھی کہا تھا وہ صرف جائیداد کو ہتھیانے کے لیے کہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ سب لوگوں کے چہروں پر ان کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی، لیکن پھر ہی ساحر نے سب کو مخاطب کیا۔ وہ اپنی غلطی مان کر اس کا اقرار کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی حق نہیں بنتا انہیں بلیک میل کرے۔ سب لوگ کھانا کھائیں، انجوائے کریں، نہ کہ گاسپس کریں۔ اس کے بعد اس نے حیا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب وہ پلٹا کر آئیں گے تو مختلف انسان ہوں گے اور ان کی فیملی کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہوگی، لیکن وہ بھی اپنے کیے کا بھگتنا بھگتیں، لیکن مختلف انداز میں۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ تسلی دے رہا تھا۔ یوں ایک اور تقریب اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ تھینک یو ساحر۔ میں چاہتی ہوں ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں۔ حیا اور وہ سوئٹزرلینڈ میں تھے جب حیا نے اسے کہا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے ڈھیر سارے بچے ہوں جو ہمیں ماما پاپا کہیں، کیونکہ میں بھی اکلوتا تھا، لیکن میرا دل کرتا تھا کہ بہن بھائی ہوں، ان کے بال کھینچوں، انہیں ماروں، ان کے کھلونے توڑوں، ان کی کاپیاں پھاڑ دوں اور ڈھیر ساری لڑائیاں سکھاؤں۔